اسی طرح جیسے فضائل ہیں احادیث اور قرآن میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بڑی سخت ہیں. اگر انسان حقیقت کی نگاہ سے ان پر غور کرے, یقین کرے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جتنی سخت وعیدیں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی. 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم, کہ وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ رکھتے ہیں, یکنزون جمع کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل اللہ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب علیم, آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے. بدل دے میرا دل, بدل دے میرا دل. اللہ نے اس کا استہزاء کیا ہے کہ ان کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا. آگے اس کو اللہ نے آیات کے اندر واضح فرمایا, وہ کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. بڑی عجیب آیت ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے. فرمایا کہ وہ سونا چاندی جو تم جمع کیے رکھتے تھے, وہ مال تجارت جو تم جمع کیے رکھتے تھے, وہ بینک بیلنس, وہ نقدی, وہ تجارت جو تم نے جمع کیے رکھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, قیامت والے دن یہی مال جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور پھر اس آگ کے ذریعے اس آدمی کی پیشانی کو داغا جائے گا, اس آدمی کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, اس آدمی کی پیٹھ کو داغا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں ویسے تو جہنمی کا پورا جسم جہنم کے اندر جلے گا, اسپیشلی ان 3 اعضاء کو کیوں ہائی لائٹ کیا ہے؟ اس کی پیشانی, اس کے پہلو, اس کی پیٹھ, ان 3 کو کیوں بیان کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے کیوں قرآن مجید کی جو بھی آیات ہوتی ہیں وہ اعجاز سے بھری پڑی ہیں, اس کے اندر بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں جو مفسرین غور و فکر کر کے نکالتے ہیں. فرمایا پہلی چیز بیان فرمائی کہ اس کی پیشانی کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ کہ جب انسان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کوئی مستحق زکوٰۃ اس پر زکوٰۃ اس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہ کوئی اس سے زکوٰۃ مانگنے آتا ہے, کوئی مدرسے کا مستحق ہے, مستحق کی بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ماتھے پہ بل پڑتے ہیں, ماتھے پہ بل پڑتے ہیں, پیشانی پہ بل پڑتے ہیں, پریشان ہوتا ہے کہ یہ اس نے مجھ سے کیوں مطالبہ کر لیا زکوٰۃ کا, یہ ہوتا کون ہے مجھ سے کہنے والا. اور اس کے بعد غصے میں آ کر وہ اپنا پہلو بدلتا ہے, جانب تبدیل کر لیتا ہے اور پھر آخری درجے کے اندر پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے. یعنی ایک مستحق فقیر ہے جو اللہ نے, اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہا تھا اس پر دے کر, اللہ نے فقراء کا حق رکھا ہے اغنیاء کے, وہ اپنا حق کا مطالبہ کرنے آیا ہے. اس کے ماتھے پر بل پڑے, اس نے پیشانی پھیری, اس نے اپنا رخ پھیرا اور پیٹ پھیر کر چلا گیا. اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کے اسی مال کو جہنم کی آگ میں دبا کر اس کی اسی پیٹھ اور جسم کو داغیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ. دوسری آیت میں آپ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو عیب جوئی کرتا ہے, طعنہ زنی کرتا ہے. الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ, جو مال کو جمع کرتا ہے اور انہیں شمار کرتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے کہ اتنے لاکھ ہو گئے, اتنے کروڑ ہو گئے, اتنا جمع ہو گیا, اتنا جمع ہو گیا تو میں فلاں گاڑی لوں گا, اتنا جمع ہو گیا تو میں فلاں گھر لوں گا, اتنا جمع ہو گیا تو میں بہت اچھی بات ہے, لینا چاہیے, لیکن زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے. فرمایا یہ انسان سمجھتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا, کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. انسان اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا, کلا لینبذن فی الحطمہ, تو اسے اس روندنے والی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا.
اور وہ آگ ناراللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، وہ کوئی عام آگ نہیں ہے۔ تو آج ہم غور کریں، فکر کریں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ بھی کہیں گے رمضان کے برکت والے مہینے میں عذاب کی حدیث شروع کر دی ہیں، بھئی یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سوچنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے اس کو کہ آیا ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اسلام کے اوپر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کل قیامت والے دن یہی مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اور فرمایا اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس کے انتہائی زہریلا ہونے کی علامت ہے، اور گنجا اس لیے کہا کہ بہت زیادہ زہر ہونے کی وجہ سے اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور وہ اس کے جبڑے سے کاٹنا شروع کرے گا اور پورے جسم کو چبا جائے گا، اور ساتھ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا مال ہوں جو تم ادا نہیں کرتے تھے جس کی۔ اور پھر آج یہ جو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، کاروبار میں خسارے کا رونا روتے ہیں، اس کی واحد وجہ وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اموال کا حساب نہیں کرتے، ہم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی قوم اپنی زکوٰۃ روک لیتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ بارشیں برسانا ختم کر دیتے ہیں، اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خیال نہ ہوتا، پرندوں کا خیال نہ ہوتا، تو ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتے اللہ۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو مالدار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جتنے بھی غریب اور فقراء اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان سب کا گناہ ان امیروں کو، جن کے حق میں، جن کے مال میں اللہ نے ان غریبوں کا حق رکھا تھا، ان کو برابر گناہ ملے گا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں اور غور و فکر کریں کہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے بنے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس سے سخت حساب لیا جائے گا قیامت والے دن، اس سے سخت حساب لیا جائے گا۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا حساب لیا جانا، یہ در حقیقت حساب پیش کرنا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک کھاتا ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے واضح کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈیٹیل ہے، اور اس پر کوئی تفتیش نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہوتا ہے اور بات ختم، ٹھیک ہے۔ لیکن جس شخص کا اللہ حساب شروع کر دیں، جس شخص کا حساب شروع کر دیں، حدیث میں آتا ہے کہ بس وہ تو پھنس گیا، پھر وہ نہیں نکل سکتا۔ کہ جس کا حساب اللہ شروع کر دیں تو اللہ باقیوں کو تو اگنور کر دیں گے، لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کا حساب سخت لیں گے، پوری تفتیش ہوگی، ایک ایک پائی کی تفتیش ہوگی۔ تو اس لیے ابھی ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم اللہ کو حساب دے سکتے ہیں، ہماری اتنی اوقات ہے، ہمارے اتنے اعمال ہیں، ہماری اتنی ہمت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے سکیں، تو پھر دنیا کے اندر ہی ہم اپنی زکوٰۃ کا حساب کر لیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے اسلام، آدمی کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا اسلام ادھورا رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خاتون کو دیکھا کہ کنگن پہنے ہوئے ہیں، فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کیا اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جو جیسے ہمارے ہاں عورتوں میں مشہور ہے نا کہ جو زیور پہن لیا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو یہ سوار النار، یہ جہنم کے کنگن بنا دیے جائیں گے قیامت والے دن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کے اندر جیسے نماز پڑھتے ہیں، دیگر اعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے اور پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔